زرداری سے ایک اطلاع یہ ہے کہ زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی گفتگو ہوئی اور تجویز پیش کی کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے اور پہلے پنجاب میں کی جائے۔ زرداری صاحب نے کہا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے، وہ شامل ہوں گے تو تبھی ہوگا نا۔ صحیح، اسی لیے غاف لیگ سے متعلق بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ نواز شریف نے کہا نواز شریف جلدی نہ کرا تبصرہ کر، نواز شریف نے کہا کہ وہ قابل اعتماد نہیں ہیں۔ اچھا، حالانکہ نواز شریف قابل اعتماد نہیں ہے، چودھری کون سے ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے اور چودھری برادران کہہ بھی چکے ہیں کئی بار۔ ٹھیک ہے، بار بہا کہہ چکے ہیں بھائی ان کے ساتھ کتنے وعدے کیے تھے، اس سے وزیر اعلیٰ بنانے کا وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہ نواز شریف صاحب کی جو یاداشت ہے نا، کہتے ہیں ہاتھی کی، ہاتھی نہیں اونٹ کی۔ بہرحال یہ وہ سوچ رہے ہیں کہ جلسے ہر حال میں کریں گے، 2-4 ہزار آدمی مر جائیں تو کیا ہے، اگر اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کو، ہاں ظاہر ہے ان کے مطابق ہے، ہم تو نہیں، ہم تو یہ ہر وقت ہاتھ میں اٹھائے پھرتے ہیں۔ یہ تو میں نے اتروایا ابھی آپ کا آن ایئر جانے سے پہلے، 1 سیکنڈ بھی نہیں اتارتے جب یعنی کہیں جاتے ہیں اپنے کمرے میں، کسی کمرے میں بھی مہمان آئے تو پہن لیتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ وہ لانگ مارچ بھی کریں گے، جی بظاہر ایسا نظر آتا ہے، یا تو کرپشن کے سارے کیسز واپس لے لے عمران خان اور این آر او دے دے۔ یہ این آر او عمران خان دے نہیں سکتا، عمران خان صاحب ہی دیں گے، عمران خان رکاوٹ ہے تو وہ کہتے ہیں ہم کون سا تم سے مانگتے ہیں این آر او۔ کہنے کی ان کی باتوں کو چھوڑا کریں، کنٹیکٹ دیکھا کریں۔ وہ چاہتے ہیں ان کے ذریعے عمران خان کو پریشرائز، عمران خان اس بات پہ پریشرائز نہیں ہوگا، ضدی ہے وہ بہت۔ ویسے تو دیکھیں نا خسرو بختیار کو باوصول، میں یہ نہیں کہتا کہ بڑا باوصول ہے، باوصول ہو تو پھر خسرو بختیار وہاں نہیں ہو سکتا، کچھ معاملوں میں نہیں کہہ سکتے۔ نہیں کچھ کیا معاملہ کا آدمی اصولوں کی پیروی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ایک حکمران کو یہ زیبا ہے کہ اس کی کیبنٹ میں ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا جس کے انویسٹیگیشن کرنے والے کہتے ہیں کہ 250 ارب کے احساس، اس کی تحقیقات تو کرائے نا، اگر الزام غلط ثابت ہو تو اس کی بریت کا اعلان کرے باقاعدہ۔ صحیح، یہ کیا بات ہے؟ اور بی آر ٹی پہ بتائیں نا کس نے خرابی کی ہے، اور مالم جبہ پہ بتائیں، اور فارن فنڈنگ پہ بتائیں، یہ انصاف کی بات تو نہیں ہے نا۔ وہ مطلب حال تو سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، تمام میں سب کا ایک ہی حال ہے۔ تو مارچ استعفے بھی دینے کی بات اب سنجیدگی سے سوچے جا رہا ہے، لانگ مارچ کے بعد۔ دیکھیں جماعتوں کی طرف سے جی دیکھیے جلسوں سے نہیں جاتی کوئی حکومت، یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے انڈر پریشر آ جائے یا ان سے ڈیل کر لے، مگر عمران خان اسمبلیاں توڑ دے گا، باقاعدہ انتخابات کی طرف بات نکل جائے گی، اسمبلیاں توڑ دے گا، پھر جو ہو سو ہو، مینج کر کے کسی آدمی کو پی ٹی آئی کا آدمی ہو یا کوئی ایسا آدمی ہو جو سب کے لیے قابل قبول ہو، لایا جائے۔ اور بھی کوئی اچھی بات تو نہیں ہوگی، یہ کیوں نہیں ملتوی کر سکتے 2-3 مہینے کے لیے تحریک؟ کیا ہے وہ کہتے ہیں ابھی تو جوبن پہ ہے، ابھی تو جوبن پہ ہے عمران خان۔ نہیں، وہ تو الٹا اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ معیشت، فضل الرحمان نے کہا کہ شہر ترقی گر گئی ہے، اور یہ امریکہ کی اکانومی 37% شرنک ہو گئی ہے، انڈیا کی 24% شرنک ہو گئی ہے، کوئی پاکستان واحد، مطلب پاکستان میں تو کم لوگ مرے ہیں۔ اب یہ جو نئی لہر ہے یہ بہت تیز ہے، اور اس میں ڈیتھ ریٹ نسبتاً زیادہ ہے، اس وقت پہلے سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور وہ نظر نہیں آ رہا، اور وہ احتیاط نہ تو ہم لوگ کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کون سی احتیاط کی؟ انہوں نے جلسے نہیں کیے، وہ پہلے دن سے مثال قائم کرتے ہیں جلسے۔ اس پہ تنقید ہوئی ان کے اوپر بھی ہارون صاحب کہ انہوں نے اپنا مقصد پورا کیا جلسے کر کے۔ کوئی کچھ خیال کرنا چاہیے انسانی زندگیوں کی، کسی کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ بھائی معیشت تو جو ہے وہ خطرے میں ہے ہی، آلریڈی خطرے میں ہے، اور مدتوں سے خطرے میں۔ پاکستان معاشی طور پہ مستحکم تو ضیاء-ال-حق کے دور میں ہوا تھا، یا کچھ مشرف کے دور میں قدر بہتر، مشرف کے دور میں بہتر ہوتا، غربت ضیاء-ال-حق کے زمانے میں کم ہوئی ہے، مشرف کے زمانے میں کم ہوئی ہے، عجیب بات ہے۔ لیکن مولانا صاحب کو لگتا ہے کہ ہر چیز کی شفا یابی اس ناجائز حکومت کے جانے کے بعد ہوگی، یہ مولانا اس وقت تک مرتے رہے، اس وقت بیمار مرتے رہے، بعض جگہ وینٹیلیٹرز کم پڑ رہے ہیں۔ کوئی خدا کا خوف آدمی کو ہونا چاہیے، یعنی کرونا میں ایک آدمی مبتلا ہو رہا ہے، عمران خان کے جانے کے بعد وہ شفایاب ہو جائے گا، یہ تو ہمیں بتا رہے ہیں 58 سے ایوب خان چلا جائے گا، بلکہ اس سے بھی پہلے سے ایوب خان چلا جائے گا، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔
پھر بتایا بھٹو چلا جائے گا. ان کے والد گرامی کہتے تھے بھٹو چلا جائے گا ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. پھر ان کے والد نے ہی کہا کہ مجھے تو یہ مرضی لگتا ہے ضیاء الحق. میں نے ضیاء الحق کو میسج بھیجا مجیب شامی صاحب کے ذریعے کہ کراچی جاؤ اور جا کے وہاں موومنٹ چل رہی تھی MRD کی, وہاں اعلان کرو کہ میں تو ہوں مسلمان, جو مجھے قادیانی کہتا ہے وہ یوم قیامت کے لیے اپنے جواب سوچ رکھے, اس دن اللہ اس سے حساب لے گا. اور یہ کہا اس نے exactly he said this sentence. اچھا ضیاء الحق چلا جائے گا ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. اچھا پہلے تو خود ماشاءاللہ لگوایا کوشش کر کے, اور ماشاءاللہ سکرام اس میں پیش تھے. اچھا پھر بھٹو چلا جائے گا ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. تو ضیاء الحق چلا جائے گا ہر چیز ٹھیک ہو جائے گا. کتنے لوگوں کو بھیجا آپ نے, کیا چیز ٹھیک ہوئی ہے یہ مجھے بتا دیں. ہر آنے والا مزید بگاڑ پیدا کر رہا ہے بھائی. وہ جب تک آپ ادارے نہیں بنائیں گے, آپ کا نظام عدل ٹھیک نہیں ہوگا. عمران خان صاحب نے بھی جس پہ رتی برابر توجہ نہیں دی, آپ کی پولیس ٹھیک نہیں ہوگی, آپ کی سیول سروس ٹھیک نہیں ہوگی. ایک آدمی وہ پاگل آ گیا وہاں امریکہ میں, ٹرمپ آ گیا, اس کے باوجود 9/11 کے بعد کوئی واقعہ ہوا؟ نہ اوباما کے دور میں ہوا, نہ اس کے دور میں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اچھا وہ اس نے کتنی احمقانہ باتیں یہ کرتا تھا, مسلمانوں کے داخلے پہ پابندی ٹرمپ نے کہ مودی کی طرح آتے ہی اور کتنی اور بہت سی چیزیں. ایران کے معاملے میں ایک معاہدہ جو برسوں کی ریاضت سے ہوا ہے, ایران کے ساتھ معاہدہ توڑ دیا اور کہا کہ وائرس چین نے پھیلایا, اور اس کو کمپلسو لائر کہتے تھے سارا میڈیا. ملک چلتا رہا, ادارے کام کرتے رہے, امن و امان جیسا تھا ویسا رہا, مزید نہیں بگڑا. سوشل فیبرک پہ کچھ برا اثر پڑا. ہمارے ہاں تو سوشل فیبرک کو تباہ کرنے والے بے شمار عوامل ہے نا. صحیح. کریکٹر اسیسینیشن کے لیے میڈیا سیل بنائے ہوئے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو. اور اخبار نویس تو اب کوئی ایک بھی ایسا نہیں رہا, یو نو اٹ, کہ میجورٹی جو ہے اخبار نویسوں کے رزق حلال کھاتے, ایک بھی ایسا نہیں رہا. یعنی پرسوں میں نے ایک ایسے اخبار نویس کے بارے میں پڑھا, یہ لفافے لیتا ہے اور یہ ہے وہ ہے, جس کے بارے میں اپنی قسم نہیں کھاتا, میں قسم کھا سکتا ہوں, حالانکہ میں اس کے خیالات سے متفق نہیں ہوں. اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عمران خان کے مخالف ہیں, یہ بددیانت چور اور ڈاکو نہیں ہیں, اور ان سب کو ہم جانتے ہیں, کسی کو 20 سال سے, کسی کو 30 سال سے, کسی کو 40 سال سے, ان میں سے کسی کو ہم نے نہیں دیکھا, تو وہ پھر ہمیں بھی گالیاں دیتے ہیں. اسی طرح نون لیگ والے کرتے ہیں. اچھا نون لیگ سے ایک بات یاد آئی ہارون صاحب, بابر اعوان صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ نون لیگ پہ پابندی لگ سکتی ہے؟ بابر اعوان صاحب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کہ حسابی جنگ ہے, اس میں نفسیاتی دباؤ پیدا کیا جاتا ہے, اس لیے کسی نے اس کا جواب ہی نہیں دیا. یہ ہوش مندی کی بات ہے کوئی کہ اتنی بڑی پارٹی پہ پابندی لگ جائے گی. این پہ پابندی لگ گئی تھی تو پھر کیا ہوا تھا اس وقت؟ یہ اب ہے عوامی نیشنل پارٹی, اس وقت تھی نیشنل عوامی پارٹی. حالانکہ ان پہ بعض الزامات بالکل درست تھے, سپریم کورٹ نے اس کی تصدیق کی تھی. اب جمعہ خان صوفی کی کتاب میں اس کی تفصیلات موجود ہیں. مگر وہ ہوا کیا تھا کہ لیاقت باغ میں جلسہ عام پہ گولیاں برسائی گئیں, اس میں 9 یا 10 آدمی ان کے شہید ہو گئے, ANP کے ورکر. اجمل خٹک جو ہیں وہ چلے گئے کابل چاہ کے بیٹھ گئے, اور رد عمل شدید ہو گیا, اور بے گناہ عام جو سامعین تھے, اسٹیج پہ گولیاں برس رہی تھی, میں وہاں کھڑا تھا, میرے سامنے کا واقعہ ہے. چھتوں پر سے گولیاں برسائی گئیں بسوں کو. بلوچستان میں بھٹو صاحب نے چڑھائی کی نا, پھر کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا پھر خود گئے. بس ضیاء الحق کے زمانے میں کوئی چڑھائی نہیں ہوئی, تو حالات پرامن رہے. بعد میں بھی بعض واقعات ہوئے, ان سے چلے گا. اور پھر مشرف صاحب نے حماقت کی, وہ تو ویسے چھت گرنے سے اس کی ڈیتھ ہوئی, اکبر بگٹی کی, وہ تو اندر سے اس کو اڑایا گیا. لیکن مسلم لیگ جو سب سے بڑی پارٹی ہے, مگر آج بھی اگر الیکشن ہو تو ہو نو اس کے وہ جیتے گی یا PTI جیتے گی. یہ بالکل یہ ایک میجر کوشچن ہے. وہ جیت سکتی ہے بالکل, ان کے اندر ابھی اتنا ووٹ بینک ان کا باقی ہے. پابندی کیسے لگ سکتی ہے؟ یہ حسابی جنگ کا ایک حصہ ہے, اس کا کسی نے جواب ہی نہیں دیا بابر اعوان صاحب. صحیح ہے. ہارون صاحب ممکن ہے ایسا کوئی عمل دیکھنے میں آ سکتا ہے کہ کل جلسہ کرنے پہ پوری اپوزیشن بضد ہے, گرفتاریاں ہو جائیں, چھاپے پڑ جائیں. جاوید لطیف صاحب کے بھی فیصل آباد میں خبریں آ رہی ہیں. جاوید لطیف تو ایک انڈیویجول ہے نا, مجھے لگتا نہیں ہے. دیکھیے نا, اصولی بات تو یہ ہے کہ جلسہ کرنے کی اجازت بالکل نہیں دینی چاہیے. تو ریاست اپنی ریٹ کیسے قائم کرے گی پھر؟ وہ ریاست کو اپنے ریٹ کی کتنے فکر ہے, ریاست کو اپنے ریٹ کی فکر ہو تو یہ
لاہور کے قبضہ گروپوں کے لیے کیا عمدہ انتظام سوچا عمران خان صاحب نے. ان کے بہنوئی کے پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا, ساتھ والے پہ قبضہ ہو گیا, کچھ لوگ قتل ہو گئے, کہ ایک پولیس افسر, سخت گیر پولیس افسر لگا دیا جائے, جو آج کے دن بھی یہ میسیج دے رہا ہے. خادم حسین رضوی سے دلچسپی نہیں ہے, اس کو اس ہجوم سے دلچسپی نہیں ہے کہ اس کے حق میں ایک وہ بھیجا گیا. میں تو وہ پڑھنا ہی چھوڑ دیا, وہ روز میسیج بھیجتے ہیں ویری ویل مینجڈ. ہاں جی, وہ سی سی پی او صاحب نے کیا ہے, اکیلے وہاں تو شریف لے گئے اور ان کی وجہ سے ہو گیا. پولیس نے نہیں مینیج کیا, سی سی پی او نے مینیج کیا.